کہتے ہیں پریوں کی دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے خطرناک ہو تو وہ صرف خاموش ظلم ہے، جو نہ چیختا ہے نہ روتا مگر اندر سے سب کچھ جلا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے پرستان کی، جہاں ہوا میں خوشبو تھی، آسمان پر رنگ مگر دلوں میں خوف، اور اس سلطنت میں رہتی تھی ایک نیک دل غریب پری، نوری۔ لیکن کیا وہ صرف ایک عام غریب پری تھی، یا اس کے مقدر میں وہ راز لکھا تھا جو صدیوں سے پرستان کے دل میں دفن تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس راز، اس ظلم اور اس روشنی کے سفر کو۔ پرستان میں ہر طرف چمک تھی، لیکن چمک کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے کانپتے تھے۔ پری ملکہ زرینا، جو بظاہر خوبصورت، نارمل اور مہربان دکھائی دیتی تھی، اندر سے سخت، خود پسند اور بے رحم تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جب کوئی پری بہت زیادہ چمکنے لگے تو زرینا اسے محل میں بلا کر اعزاز دیتی، مگر پھر وہ پری کبھی واپس نہ آتی۔ نوری، ایک عام مگر مہربان پری، اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی، بیماریوں کا علاج کرتی اور پرندوں سے باتیں کر کے ان کی خوشی بانٹتی۔ لیکن زرینا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ایک غریب پری ہر دل عزیز بن رہی ہے۔ ایک دن نوری کے پاس ایک سنہری پروانہ آیا، ملکہ زرینا کی طرف سے دعوت۔ اسے دربار میں بلایا گیا۔ پریاں حیران تھیں، کیا نوری کو عزت ملنے جا رہی ہے، یا وہ بھی ان گمشدہ پریوں میں شامل ہو جائے گی؟ نوری نے دوستوں سے کہا، میں سچائی پر یقین رکھتی ہوں، اگر میرا دل صاف ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نوری نہیں جانتی تھی کہ اس کے قدم پرستان کے سب سے اندھیرے راز کے قریب جا رہے ہیں۔ نوری جب دربار پہنچی تو وہاں سب کچھ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ زرینا نے مسکرا کر نوری کا استقبال کیا اور کہا، نوری تم بہت خاص ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم محل کی شفاگر بنو۔ نوری نے عاجزی سے قبول کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ایک جال تھا۔ کچھ ہی دنوں میں نوری کو پتا چلا کہ محل کے نیچے ایک قید خانہ ہے، جہاں وہ تمام پریاں بند ہیں جو ملکہ کے خلاف بولی تھی۔ ان کی طاقت چھین لی گئی تھی اور ان کی آواز کو جادو سے بند کر دیا گیا تھا۔ ایک رات نوری کو نیند نہ آئی۔ اس نے محل کی تہہ خانے میں جانے کی کوشش کی تو ایک پرانی دیوار سے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور دیوار خود بخود کھل گئی۔ نوری کے سامنے تھا ایک قید خانہ جس میں درجنوں پریاں قید تھیں۔ ان میں سے ایک بوڑھی پری نے نوری کو پہچان لی اور کہا، تم ہی وہ ہو جس کے اندر روشنی کی چنگاری ہے، تم ہی ہو جس کا انتظار صدیوں سے ہے۔ بوڑھی پری نے نوری کو بتایا کہ ملکہ زرینا دراصل ایک سایہ ہے، ایک اندھیرے کی پری جو کئی سال پہلے اصل ملکہ کو قتل کر کے اس کی جگہ آ گئی تھی، اور تم، نوری، تم اصل ملکہ کی بیٹی ہو۔ نوری کو یقین نہ آیا۔ میں تو جنگل میں پیدا ہوئی۔ نہیں نوری، تمہیں بچا کر وہاں چھوڑا گیا۔ تمہارے جسم میں وہ طاقت ہے جو صرف ملکہ کے وارث میں آتی ہے، نور کی طاقت۔ نوری نے یہ سب جان کر محل سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زرینا کو پتہ چل گیا۔ نوری کو قید میں ڈال دیا گیا اور اگلے دن اسے جادوئی جلاؤ میں نظر کرنے کا اعلان ہوا۔ پرستان بھر میں خوف پھیل گیا۔ اسی رات جب نوری قید میں تھی، ایک چمکتا پر آیا، ایک سچے محافظ کا، اس کے اصل والد کا روحانی پیغام۔ نوری، یاد رکھو، سچائی اور نور کو کوئی قید نہیں کر سکتا، تمہیں اپنی روشنی جگانی ہوگی۔ نوری نے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا کرنے لگی۔ ایک روشنی اس کے دل سے نکلی اور اندھیرے کو چیر گئی۔ صبح ہوئی، نوری کو سزا کے لیے لایا گیا۔ سب پریاں جمع تھیں۔ زرینا نے اپنی سیاہ چھڑی اٹھائی۔ جیسے ہی وہ جادو کرنے لگی، نوری نے آنکھیں بند کی اور کہا، اے رب روشنی، اگر میں حق پر ہوں تو روشنی کو غالب کر دے۔ ایک زوردار چمک آئی، آنکھیں چندیا گئیں۔ زرینا کی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک سیاہ سایہ تھی جو قید ہو گئی۔ نوری نے قید پریوں کو آزاد کیا۔ پرستان کی جڑوں کو نئی زندگی ملی۔ نوری نے تخت سنبھالا، مگر خود کو ملکہ نہیں کہا۔ میں تم سب کی خادمہ ہوں، تمہاری ساتھی۔ پرستان اب سب کے لیے ہے، امیر، غریب، روشن یا مدد۔ پریاں رو رہی تھیں پر خوشی سے۔ ظلم ہمیشہ خود کو چھپاتا ہے، مگر روشنی اس کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ سچائی دب سکتی ہے، مر نہیں سکتی۔ غریب ہونا کمزوری نہیں، اصل طاقت خلوص، دعا اور قربانی ہے۔ جو خود جلتا ہے وہ دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ نوری نے کیا۔